الرحمن الرحیم فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پرفتن مادی اور الہادی دور میں جہاں طاغوتی اور لادینی قوتیں مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اخلاقی، تعلیمی اور ثقافتی قدروں کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، وہاں وہ ہماری دینی، مذہبی، فقہی اور عقائدی بنیادوں کو ختم کر کے ہمیں اپنے دین اسلام سے برگشتہ اور گمراہ کرنے کے لیے بھرپور مادی اور معنوی وسائل بروئے کار لائے ہوئے ہیں۔ ان چیلنجز اور مسائل کے حل کے لیے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد نے ایک پروگرام فتاوی آن لائن شروع کیا ہے۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والے تحریری اور فون کالز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کے جواب معروف مذہبی اسکالر، ممتاز اور محقق عالم دین حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب مدظ اللہ العالی کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا موصوف اس مسجد کریمیہ میں عرصہ 20 سال سے زائد ہو گئے کہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک کو یہاں ایک علمی اور فقہی مسائل کے سلسلہ میں نشست بھی ہوتی ہے۔ دوست وہاں سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کو کوئی بھی دینی، فقہی، معاشی، معاشرتی، سماجی یا کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارے ٹول فری ٹیلی فون نمبر 0800-117777 پر کال کر کے مولانا موصوف سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کا یہ پروگرام فتاوی آن لائن انہی اوقات یعنی عصر تا مغرب مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا نام سیدہ ہے تے مینوں میرے دائیں جی ٹانگ نے گھٹنے چ بڑی تکلیف ہے، بہت ڈاکٹری علاج کرایا لیکن نہیں آیا۔ پہلا میرے تے خون دے چھٹے پیندے رہے، پھر مینوں اس طرح جس طرح اسی گھٹنے دے نا کالے کتے نے خواب چ کٹیا، پھر آنے دے کوئی کالی چیز جی میرے سر نو پکڑ دی، اس طرح ہی بس خواب آنی، پتہ نہیں تکلیف بڑی ہے میری دادے، پتہ نہیں کی یہ دیکھو تو کی وجہ۔ ڈاکٹری ہر طرح دا علاج کرایا، انجیکشن لوائے، ہر چیز کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ چلنے چ بڑی تکلیف ہوں من جی مولانا، یہ کوئی دسو جی ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، تندرستی دے میری بہن۔ ہاں جی، آپ 131 مرتبہ نا، ہاں جی، 131 ہاں جی، صبح اور شام ہاں جی، اول آخر درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں، یا سلاموں پڑھیں، السلام یا سلام، بس اس پر میری بہن آپ لگ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ منت السلام ومن کا سلام ہے، اللہ کے فضل سے سلامتی ہوگی، تندرستی نصیب ہوگی۔ باقی آپ سوتے وقت نا زیادہ درود شریف پڑھا کریں، بس جب تک نیند نہ آئے درود شریف بھی پڑھتی رہے، انشاءاللہ اس سے جلدی نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ میری بہن آپ بس یہ میری تکلیف بہت زیادہ ہے ٹانگ میں، نہیں ہو جائے گی ٹھیک انشاءاللہ۔ ہاں جی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں وہ پتہ نہیں اسپیس آ گئی ہے گھٹنے میں، اس لیے اس میں وہ گدا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، یہ وہ ایسے ڈاکٹر جیسے اللہ کی طرف سے میری بہن تکلیف آتی ہے نا، اس کو دور کرنے پر بھی قادر ہے، اس سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جہاں ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں نا، وہ اللہ تو پھر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے نا۔ آپ دعا کریں، درود شریف پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں، جی ٹھیک، اللہ شفا بخشے، تندرستی دے۔ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، حاضرین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ طریقت اور شریعت میں فرق واضح کر دیجیے۔ طریقت اور شریعت میں جو فرق کے بارے میں پوچھا گیا نا، یہ ساری اصطلاحیں لوگوں نے بعد میں کر لی ہیں۔ شریعت ہی سب کچھ ہے، اسی میں طریقت ہے، اسی میں حقیقت ہے، اسی میں معرفت۔ اگر یہ کچھ چیزیں ہیں نا دین میں تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں، مگر اگر کوئی شخص ڈھونڈتا ہے نا طریقت کو، حقیقت کو، شریعت کو، معرفت کو، تو وہ خود شریعت کے اجزاء ہیں، شریعت سے الگ نہیں، نہ کو اس سے جدی بات ہے، شریعت میں ہی سب کچھ ہے۔ اگر کوئی آدمی
کسی عمل کا طریقہ سیکھ لیتا ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ تکبیر سے لے کر سلام تک کیا، تو اس کو طریقت کہتے ہیں. اس نے سیکھ لیا طریقہ کہ اس کا طریقہ یہ. اور جب ان چیزوں کی حقیقت بھی معلوم کر لی، جیسے روزے کی ایک تو طریقت ہے کہ فجر سے لے کر شام تک کھائیں پیے نہیں، مباشرت نہیں کریں، یہ طریقت ہے. اور اگر اس کی حقیقت معلوم کریں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، کیوں آپ ڈھونڈیں نا اس کی فلسفی اور اس کی حکمت، تو وہ یہی ہے کہ انسان میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو جائے، اور یہ بھوک سے اس کے اندر یہ احساس جو ہے نا یہ پیدا ہو جائے کہ غریبوں پر کیا گزرتی ہے، ایثار کا جذبہ نشو و نما پائے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر ان غریبوں کو دے جنہیں یہ کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا. یہ ہے اس کی حقیقت. اگر میں کھانا پینا چھوڑا اور یہ حقیقت پیدا نہ ہوئی تو پھر تو اللہ پناہ دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا کم من صائم لیسر من صیام الا الظما والجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. وہ طریقت ہے کہ اس سے نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے اس کو کیا کرنا، حقیقت معلوم کریں. کال لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی، مجھے مولانا اسحاق صاحب سے کچھ سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے بھائی. کہتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ ہے، جی فرمائیے. اگر ایک شخص نے ایک وقت میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیا ہو اپنی بیوی کو یا لکھ کے بھیج دیا ہو، جی تو کیا وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی یا وہ 90 دن تک رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے؟ جہاں تک میرے بھائی آپ نے پوچھا نا کہ طلاق مؤثر، یہ لفظ الگ ہے. بائن پوچھنا چاہیے کہ اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. مؤثر تو جب اس نے زبان سے کہہ دی نا، اس نے عمل تو اسی وقت اپنا کر دیا، وہ اور متعلقہ ہو گئی. مگر اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ ایک موقع پر اس نے جتنی جی چاہے کہیں ہوں یا لکھی ہوں وہ ایک شمار ہوں گی. ایک شمار کرنے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 3 حیض تک، اگر اس عورت کو حیض آتا 3 حیض دیکھے جائیں گے. ان دنوں تک تو وہ رجوع کر سکتا، کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی. ایک چانس جو اس کا تھا وہ تو مس ہو گیا، 2 رہ گئے باقی، مگر رجوع کا حق اس کا ٹھیک ہے، نکاح قائم رہ گیا. اور اگر وہ 3 حیض گزار دیتا تو ایک طلاق سے ہی پچھلا نکاح تو ختم ہو جاتا. مگر پھر یہ موقع رہتا اگر وہ دوبارہ راضی ہو جائیں، اگرچہ 10 سال بھی ہو گئے طلاق کو، تو وہ دوبارہ پھر نکاح کر سکتے ہیں. ان کا ایجاب و قبول براہ راست ہو سکتا ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، کوئی کفارہ نہیں. دوبارہ گواہوں کے سامنے نیا حق مہر ہوگا، ایجاب قبول کر کے وہ نکاح کر سکتے. اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں. یہ چانس زندگی میں 2 بار مل سکتا ہے اس طرح کہ پھر کبھی وہ ناراض ہو طلاق دے دے، بے شک جتنی چاہے دے لے، وہ دوسری شمار ہوگی. پھر بھی 3 حیض تک رجوع کر سکے گا. 3 حیض گزر بھی جائیں گے تو نکاح ختم، مگر راضی ہو جائیں تو نیا نکاح. تیسری مرتبہ زندگی میں کہے گا تو پھر نہیں موقع کوئی رہے گا باقی، پھر وہ طلاق مغلظہ ہو جائے، بس بیوی اب اس کے لیے حرام ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہے. 3 طلاق کا مطلب زندگی میں الگ الگ موقع پر کی. فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں فتویٰ آپ جب تھی چاہے لے لے. میں کچھ ان دنوں میں میری تکلیف ہے، میں لکھتا نہیں، انشاءاللہ روزوں کے بعد آپ نا فتویٰ لے لیں. لیکن مولانا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہ طلاق کے جو 3 حیض ہیں نا وہ پورے ہو جائیں گے 16 تاریخ کو، 16 نومبر کو. نہیں آپ یہ کریں نا، اتنا تو کر دینا کہ اسی طرح لکھ کر نا کاغذ پر جی 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لیا. یہ تو ابھی کر دینا. فتویٰ جب جی چاہے پھر کوئی انکار بھی کرے گا عورت کی طرف سے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ اس دوران بس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو لڑکی والے ہیں، نہیں آپ بس نا اتنا کر دیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنے رجوع کا اقرار لکھ دیں کہ میں نے اس طلاق سے رجوع کر لیا، وہ طلاق واپس لے لیا. یہ لکھ دیں، پھر فتویٰ جب بھی چاہے مجھ سے لے لے. 10 سال بھی ہو جائیں گے تو آپ کی یہ تحریر جو 3 حیضوں کے اندر اندر ہے نا، یہ آپ کے حق میں نفع بخش ثابت ہو. اور اگر آپ جمعہ کے دن آ جائیں نا تو ہمارے قاری صاحب جو ہیں ان کو میں نے فوٹو اسٹیٹ کرا کر دیے ہوئے ہیں فتوے، ان سے لے لیں، وہاں سٹیمپ لگوا لیں، مور بھی میری، پھر مجھ سے دستخط صرف وہاں کرا لیں. جو مسجد کریمیہ ہے جی، مسئلے کریے وہاں فتاوے چھپے ہوئے، ٹھیک ہے جی، مور بھی وہاں ہے، صرف میں دستخط چلو کر اس کے ساتھ آپ بھائی جو ہمارا 3 رمضان کا پروگرام ہے، مولانا نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ طلاق 1 اور 2 اور 3 کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ وہ کیسٹس جو ہیں نا CD وغیرہ مولانا کی، فتاوی آن لائن کی اور مسجد کریمیہ والے پروگرام کی، جی شیف کمپیوٹر احمد میڈیکل سٹور کی بیک پر ریک سٹی کے اندر ہے.
آپ وہاں سے یہ سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں اور رہنمائی لے سکتے ہیں. بڑی مہربانی, جزاک اللہ جی. جی فرمائیں. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے جو حاضرین ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہے. جی حقیقت مرد طریقت تو سب نے ڈھانچہ ہے, جیسے جسم ہے نا ہمارا, یہ طریقت ہے, ظاہری طریقہ کہ ہاتھ دو, منہ دو, کلی کرو, یہ طریقہ, مگر اس کی غرض جو ہے کہ آدمی جب وضو کر کے فارغ ہو تو اللہ نے وضو کے احکام میں بتایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توابین کا ذکر کیا کہ یہ ظاہری صاف ستھرے ہونے سے وضو نہیں ہوگا, نہ تم نماز پڑھنے کے قابل ہوگے. ان اعضاء کو دھوتے وقت ساتھ ساتھ حقیقت پر غور کرو کہ تم نے اپنے ہاتھ جو ان سے ظلم کرنا چھوڑ دیا, منہ سے حرام کھانا چھوڑا, توابین توبہ کی ہے. اور اسی لیے بعد میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, بعد میں کہتے ہیں. تو حقیقت وضو اور غسل کی ہے توبہ. اگر یہ نصیب نہیں ہوئی تو ظاہری ہے, صرف ڈھانچہ ہے, اس میں روح نہیں. معرفت ہے ان چیزوں کو پھر شریعت سے پوری طریقے سے سیکھنا. اس لیے شریعت کے یہ اجزاء ہیں, شریعت سے بالا کوئی نہیں نہ اس سے الگ. جو شریعت کو چھوڑ کر کوئی چیزیں ڈھونڈتے وہ زندگی کر بے دین ہے. اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر گمراہی نصیب ہوگی, اور کیا ملے گی. جی جی السلام علیکم. جی تھوڑا اونچا بولیے بھائی. ہاں جی ہاں جی 11 تاریخ کو میں نے ڈاکٹر کے جانا ہے اور میں نے اس میں انجیکشن لگوانا ہے بازو میں. جی 11 تاریخ کو ڈاکٹر سے میں نے بازو میں انجیکشن لگوانا ہے اور میرا روزہ ہے. 11 تاریخ کو انجیکشن لگوانا ہے بازو میں. ہاں جی روزے کے ساتھ. تو روزے پہ فرق تو نہیں ہوگا؟ روزے میں انجیکشن لگوانا بیماری کی وجہ سے کوئی نہیں اس میں خرابی ہوگی. روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے, تھینک یو. آپ بے فکر ہو کر انجیکشن لگوائیں. جی ایک سوال ہمیں آیا حاضرین کی طرف سے کہ جنت اور فردوس میں کیا فرق ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں. جنت اور فردوس میں جی جنت اور فردوس میں فرق نہیں. فردوس بھی ایک جنت ہے, جنتیں ہیں بہت سی, یہ نہیں کہ جنت میں اور فردوس میں فرق ہے. جنتیں بے شمار ہے, 100 جنت ہے, جن میں سے سب سے اعلیٰ جو ہے نا اونچی جنت وہ ہے فردوس. اس لیے جنت اور فردوس میں فرق نہیں, جنتوں میں سے ہی ایک جنت فردوس ہے. 100 ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک جنت سے دوسری جنت تک فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک ہے. ایک یہاں ہے, اتنی منزل پر دوسری ہے, اور سب سے اعلیٰ ہے فردوس. فردوس کی چھت ہے, اوپر اللہ کا عرش ہے, اللہ کے عرش کے نیچے جو چھت ہے نا وہاں صرف ایک ہستی ہوگی, اور وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مقام کا نام الوسیلہ. اور مجھے امید ہے کہ میں ہی ہوں وہ, مگر میں دعویٰ نہیں کرتا. میری امت کو چاہیے کہ وہ اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کرتے رہے, اور ہم کرتے ہیں آتے محمد الوسیلہ کہ وہ اللہ اپنے قرب کی منزل سے وہ ہمارے رسول کو عطا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اگر تم میرے لیے یہ دعا کرو گے میں تمہاری شفاعت کروں. سب سے اعلیٰ جنت کا نام فردوس ہے, جنت سے جدی نہیں, شاید جنت ہی ہے. السلام علیکم. جی ذرا اونچا بولیے بھائی. جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں. جی تشریف فرمائیں. مجھے ان سے پوچھنا ہے جی تصویر نماز کی ہے کوئی حقیقت یا ویسے ہی؟ تسبیح نماز کے بارے میں ویسے تو مولانا نے کل بھی اور پرسوں بھی تفصیلی طور پہ بتایا ہے. تو آپ میرے بھائی ایسا کیجئے کہ جس طریقے سے ہم روزانہ روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے روزانہ یہ پروگرام بھی کرتے ہیں. جی. اور ہماری ان پروگرامز کی سی ڈی جو ہے وہ آپ شیف کمپیوٹر احمد میڈیکل سٹور کی بیک پر ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں. جی. تو اس سی ڈی کے اندر تفصیل کے ساتھ مولانا نے بیان دیا ہے, تو اس میں سے آپ لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. ویسے اجمالاً مولانا اب بھی آپ کو جواب دے رہے ہیں. صلاۃ التسبیح میرے بھائی پڑھا کریں ضرور, روزانہ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت بھی, دن کے کسی حصہ میں, رات میں پھر بھی پڑھیں. اور اگر یہ بھی آپ کر لینا تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ تہجد کی رکھتے ہیں 4 جو ہیں وہ بھی 2 ہے, اس نیت سے پڑھ لیں کہ تہجد بھی ہے اور یہ صلاۃ تسبیح بھی ہے. اسی طرح زور کی 4 سنتیں اگر موقع ملے, دن ڈل گیا آپ شروع کر دیں, جماعت تک آپ 30-40 منٹ میں پڑھ لیں گے, وہ بھی آپ پڑھ لیں. جو رکھتے ہیں ہم پڑھنے کے عادی ہیں نا ان میں بھی نیت صلاۃ التسبیح کی کر لیں اور اس طریقہ سے پڑھ لیں 75 مرتبہ تسبیح ایک رکعت پہ, تو آپ کی سنتیں بھی ادا ہو جائے گی, تہجد بھی ہو جائے گی, اور ساتھ ہی یہ صلاۃ التسبیح کا اجر بھی ملے گا. دین میں بڑی آسانیاں, کوشش کریں, اجر بہت ہے. بہت شکریہ بھائی. یہ پروگرام فتاوی آن لائن روزانہ آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی
کریمیا مسجد جال والے آپ کی طرف سے آنے والے تحریری اور فون کالز کے ذریعے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اسما نذیر بول رہی ہوں گلبہار کالونی سے۔ جی بھائی، میں مولانا محمد اسحاق صاحب سے جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام میں ہمسائے کے کیا حقوق ہیں۔ ہمارے ایک ہمسائے ہمارے دروازے کے سامنے کوڑا پھینک دیتے ہیں اور وہ ہمارے منع کرنے سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اس کے بارے میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی الذی لا یامن جارہ بوائق، اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ستاتا رہتا، مومن نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر حضور کیا کہہ سکتے تھے؟ کہہ دیا مومن ہی نہیں، اس کا کیا ایمان ہے جو پڑوسی کو تنگ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے انہوں نے مجھے یہ تاکید ضرور کیا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس میں آپ نے فرمایا میں نے تو یہ سمجھا کہ اگر اسی طرح یہ وصیت رہی تو شاید پڑوسی کو وراثت میں حقدار ٹھہرا دیا جائے کہ جیسے بیٹے لیتے ہیں جائیداد پڑوسی بھی لے گا۔ اتنی اہمیت قرآن مجید نے جو کہا کہ ول جار ذل قربا، اگر پڑوسی یا رشتہ دار بھی ہے پھر 2 حق ہوگا، اور اگر ول جار الجنب پڑوسی ہے مگر بیگانہ پھر بھی حق ہے اس کا۔ اگر وہ مسلم ہو تو 3 حق ہو جاتے ہیں، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے۔ اگر صرف غیر مسلم ہے مگر پڑوسی ہے پھر بھی اس کا بڑا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گوشت پکواتے تھے تو گھر والوں سے کہہ دیتے تھے ذرا شوربہ زیادہ بنا دینا اور یہ یہودی جو پڑوسی ہے نا اس کے گھر میں بھیجنا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے یہ ظلم کرتے ہیں زیادتیاں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ یہ بات اگر وہ بھی میرے دوست سن رہے ہیں تو انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ کوڑا کرکٹ آپ کے گھر کے سامنے نہ پھینکا کریں، کسی گندگی کے ڈھیر پر اس کو پھینکے۔ جی اگر آپ کو بھی کسی دینی مسئلہ کے سلسلہ میں رام رحمت کوئی معاشرتی، اخلاقی، سماجی، کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا حل چاہتے ہوں تو ہمارے ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں تو بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرے بیٹے کا نوکری کا مسئلہ ہے۔ جی جی بیٹے میرے کا نوکری کا مسئلہ۔ جی فرمائیے۔ پڑھنے نو کوئی پہ نوکری مل جائے گی سوئی گیس سے؟ مطلب سوئی گیس میں نوکری مل جائے گی؟ ہاں جی۔ اس کے لیے تو مولانا کوئی اللہ آپ کو بتا سکتے ہیں، باقی تو محکمے والے ہی بتائیں گے نا۔ ہاں یہی اللہ۔ یہ میری جان میں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی خبر تو میں نہیں دے سکتا، یہ تو علم اللہ کے پاس ہی ہے، اس نے علم غیب نہیں کسی کو دیا۔ البتہ آپ جو ہے نا پڑھنے کی چیزیں وہ کریں، خیر ہو جائے گی۔ 313 مرتبہ نا حسب اللہ و نعم الوکیل، بس اتنا ہی، حسب اللہ و نعم الوکیل 313، اور اول آخر درود شریف۔ یہ دن میں رات میں جب جی چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، بچے کو بھی کہیں انشاءاللہ کام بنے گا۔ ایک منٹ ٹھہرے، نوٹ کر لینا۔ جی جی لکھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ، یہ نوٹ کر رہے نا میرے بھائی۔ ایک منٹ سر، اور دیکھ بند جی۔ حسب اللہ و نعم الوکیل، صرف اتنا ہی، 313 مرتبہ، اول آخر درود شریف، دن اور رات کے کسی حصہ میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا۔ اللہ سنے گا، بالکل اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ کا، اللہ حافظ۔ ہمارے حاضرین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، کیا ضروری ہے کہ وضو کے دوران داڑھی کو تر کرنا ضروری ہے؟ وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، اس میں انگلیاں پھیرنا، کوئی پھیرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ضرور کرنا چاہیے، ضرور والوں کے پاس دلیل نہیں، ملا جلا کرنا بہت سی کمزور رہتے ہیں، وہ نتیجہ نکالتے ہیں، ورنہ کوئی صحیح حدیث جو بالکل پختہ ہو نا اس تخلیل لیہ کے بارے میں ثابت نہیں، اس لیے اتنے تکلف کی ضرورت نہیں۔ آپ پانی ڈالیں، جو بال گیلے ہو گئے، جو حصہ بالوں سے خالی ہے نا اس کے بارے میں ضرور خیال کریں کہ وہ سوکھا نہ رہ جائے، بال برابر نہ سوکھ، بالوں کی کوئی بات نہیں، بالوں پر پانی ڈال دیں۔ اور یہ تو سب مانتے ہیں کہ تھوڑی سے نیچے جو لٹکتے ہیں نا
ان کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں، دھو رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سارے علماء مانتے ہیں کہ اشعار اور مسترسل جو نیچے لٹک رہے ہیں نا، ان کی فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، دین بہت آسان ہے، بس منہ پر پالی ڈالے، خیر ہی خیر، انشاءاللہ۔ جو خالی حصہ اس کی السلام فکر کرے۔ علیکم جی جی وہ سوال کرنا تھا کہ حیض کی حالت میں ہم کتنے کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی بک اسلامی پڑھتے ہیں تو اس میں کئی آیات آتی ہیں، تو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی میری بہن، اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ ہماری مولانا کے جو پروگرام ہے نا فتاوا آن لائن کے، اس کی ہم باضابطہ سی ڈی بناتے ہیں، کیبل پر بھی چلاتے ہیں، تو یہ مارکیٹ سے بھی دستیاب ہے۔ شیف کمپیوٹر احمد میڈیکل سٹور کی بیک پر ریک سٹی کے اندر ایک شاپ ہے، وہاں سے آپ 5ویں روزے کی سی ڈی منگوا کے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی مولانا آپ کی تلیف خاطر کی لیے جواب دے رہے ہیں۔ جواب میں دے دیتا ہوں۔ باقی جیسے طاہر صاحب نے بیان کیا نا کہ یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں، بہت سستی وہ دیتے ہیں، صرف 25 روپے کے قریب، کوئی زیادہ نہیں دیتے، وہاں سے ساری 22 روپے 22 روپے یہ ساری سیریز لے لیں، انشاءاللہ بہت مسائل، میری بچی آ گئے سارے حل ہو گئے۔ یہ آپ نے جو پوچھا ہے نا، آپ سب کچھ پڑھ سکتی ہیں سوائے قرآن مجید کے کہ اس کو ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتی۔ اگر زبانی یاد ہو نا تو آپ ان ایام میں پڑھ سکتی ہیں۔ جنبی نہیں پڑھ سکتا، جو مرد ہے نا جس کو غسل کی عادت ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس نے معذور بنا رکھا، کیوں نہیں اٹھ کر غسل کرتا؟ اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ زبان سے قرآن مجید کا کوئی لفظ نکالے، غسل کرے پھر۔ باقی جو ہے نا آپ کے دن، اس میں رعایت دی گئی ہے، اس میں کوئی مانت نہیں، آپ قرآن مجید اگر زبانی یاد ہے پڑھ سکتی ہیں، کھول کر بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر ہاتھ نہ لگائیں، لکڑی سے اس کے ورق اولٹ لیں۔ باقی ذکر اذکار جتنے وہ کریں، ان میں اگر آپ نے کوئی ورد شروع کیا نا، اسے قرآنی آیات بھی آ جائیں، تو اس وقت آپ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہی کہ میں قرآن کی تلاوت کو وظیفہ ہے جو پڑھ رہی ہوں، پھر کوئی بات نہیں۔ جیسے علماء کہتے ہیں کہ یہی سورہ فاتحہ کسی نے کوئی ورد شروع کر رکھا، پڑھے، کوئی دن ہو، اگر وہ کہے میں نے آج قرآن شریف پڑھنا سبق، پھر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو تو قرآن مجید زبانی پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ باقی میری بہنیں یہ بات سن لیں، اس میں بھی کوتاہی ہے کہ سرے سے وضو ہی نہیں کرتی۔ یہ سمجھ لیں کہ علماء کو بے وقوف نہیں تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ وقت پر وضو کرے، ان ایام میں بھی مصلی بچھائے، قبلہ رخ بیٹھے، اور جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر ذکر اذکار درود شریف استغفار کرے، عادت ہی نہ بھول جائے اللہ کی یاد کی، بالکل پوری طرح اللہ کو یاد کرے، صرف نماز باقاعدہ جو وہ چھوڑ دے۔ یہ بات بھی میری سب بہنیں سن لیں کہ باقاعدہ وضو کر کے نماز کے وقت پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اللہ اللہ ضرور کرے۔ یہ سارے علماء اس کی تاکید کریں، بالکل صحیح بات ہے، ورنہ شیطان غالب آ جائے۔ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی بہن؟ ہاں جی، وہ پوچھنا تھا کہ وہ پاپا نے پینٹ خود کیا ہے، تو وہ پینٹ کے نشان کچھ ان کے ہاتھ پہ بھی لگے اور بالوں پہ بھی، تو اسے وضو ہو جائے گا؟ پینٹ کیا ہے یعنی گھر پہ کچھ رنگ روگن کا کام کیا ہے کہ جس سے ہاتھوں پہ رنگ لگ گیا ہے، تو کیا اس حالت کے اندر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتی، کوئی بات نہیں، اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں کہ ضرور اس کو دھوتی پھرے، بس پانی اوپر سے گزر جائے، ٹھیک۔ بہت شکریہ بہن۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ہیکل سلیمانی کا یہود کے ہاں کیا تصور ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت اور حقیقت فرما دیجیے۔ ہیکل سلیمانی یہود کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جو ہمارے لیے قبلہ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو بنایا تھا اللہ کے حکم سے، بہت عالی شان مسجد تھی، اس کے نقشے اب تک بھی بائبل کی جو شرح ان میں درج ہوتے ہیں، بڑا سین تھا اس کا، درمیان میں پردے لٹکتے تھے، ایک حصہ عام لوگوں کے لیے تھا، سب نمازی اس میں جا سکتے تھے، ایک حصہ جس میں پردے لٹکتے تھے اس میں صرف لاوی لوگ جاتے تھے، جو علماء تھے نا شریعت کے عالم، صرف وہ داخل ہو سکتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے تھے، اور اس سے بھی آگے ایک جگہ ہوتی تھی جیسے ہمارا محراب ہے، قدس الاقداس، پاک ترین جگہ، اس میں صرف سردار کاہن جاتا تھا، جو امت کا امام اور پیشوا ہوتا تھا نا، صرف اس کا داخلہ ہوتا تھا اور کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں ایک وہ تابوت رکھا ہوتا تھا جس میں تورات شریف کا نسخہ تھا، من تھا، سلوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگاریں جس کا نام قرآن نے بھی تابوت لیا، تابوت سکینہ کہتے ہیں نا، یہ محراب میں رکھا ہوا تھا، اس کی طرف رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ حقیقت اصل میں یہ تھی کہ بیت اللہ کے علاوہ کبھی کوئی قبلہ نہیں رہا، حضور کو ضرور عارضی طور پر حکم ہوا، قبلہ نہیں تھا یہ، مگر یہود متعصب قوم نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توہین میں کمی نہیں چھوڑی، ہمارے اندر بھی باتیں آ گئی کہ حضرت سارا ناراض ہو گئی اور کہا کہ نکالو ان کو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ نے کہا جیسے سارا کہتی ہو، سارا یہودیوں کی ماں ہے، حضرت ہاجرہ کو دیس نکالا دے دیا، یہ مکہ جو چھوڑ کر گیا اس کو اللہ کے حکم سے نہیں کہتے وہ ہماری ماں کو راضی کرنے کے چھوڑ گئے۔ اسماعیل کیا تھا؟ ایک لونڈی زادہ تھا، توہین کرتے، بہت گندے کلمے لیتے ہیں، نہ نبی مانتے، نبی بھی نہیں مانتے، اس لیے کعبہ کو انہوں نے ضد سے چھوڑ دیا، ورنہ وہ ایک مسجد ہی تھی، جیسے مسجد نبوی ہے نا، حضور کی مسجد ہے، نبی علیہ السلام کی بنائی، مگر رخ مکے کی طرف ہے، اسی طرح اس کا رخ بھی جنوب کی طرف تھا۔ اب بھی ذکر پوچھا جاتا ہے جب یہود سے کہ جنوب کی طرف کیوں اس کا رخ تھا، پھر اگر بیت اللہ مکہ والا قبلہ نہیں تھا اور سائڈ کو بنا دیتے اس کے محراب، یہی رخ تھا، قربانیاں بھی ادھر لٹائی جاتی ہیں، قبلہ شروع سے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یہی تھا، مگر یہود نے ضد سے اس کو چھوڑ دیا کہ ہم اسماعیل کی اولاد کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، وہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ابتدا میں آزمائش کی خاطر 17 مہینے حکم دیا کہ ادھر منہ کرو۔ اب مکے والوں کے لیے یہ موت تھی، ان کا تو فخر ہی یہی تھا عربوں کا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، بیت اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا شرف کا سامان ہے۔ جب ان کا رخ پھرایا گیا تو اہل ایمان کا ایسے ہی تھا جیسے گلے پر چھری چل گئی کہ ہم اپنے آبائی قبلہ کو چھوڑ دیں، اور بعد میں جب ادھر سے رخ پھرایا گیا تو جو یہود آ گیا تھے نا منافق بن کر کہ کوئی فرق نہیں جی، ہمارا ہی قبلہ ہے، ہمارے ساتھ ملتا جلتا دین ہے، وہ بھی چھانٹے گئے، انہوں نے کہا ہمارا تو قبلہ چھوڑ دیا۔ تو دراصل قبلہ ہمیشہ سے بیت اللہ ہی ہے جو مکہ میں، مسجد اقصی جو تھی ہیکل سلیمانی اس کی حیثیت ایک مسجد کی تھی، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کی عظمت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے بنائی ہے، مسجد نبی کی فضیلت ہے۔ اس بارے میں کچھ روایتیں غلط سلط علماء بیان کر دیتے ہیں، بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبی کا جو مشہور ہے نا 50,000 نماز کا، یہ نہیں ثابت، 1000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی کی نماز جو ہے اس سے چوتھا حصہ 250 250 نمازوں کا ثواب۔ صحیح حدیث کے مطابق میں نے ان کی حیثیت بتا دی، اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف صرف نماز کے لیے جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں، باقی ساری نمازیں مسجد جو برابر ہے ثواب ان کا، ہاں، اس لیے فیصل مسجد کتنی شاندار بنی، ثواب نہیں وہاں زیادہ، ثواب صرف ان 3 مسجدوں میں، باقی مسجدوں سے بڑھ کر 250 1000 اور 1,00,000۔ جی جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ کیا تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے؟ تقدیر ہی سب کچھ ہے تو پھر حساب و کتاب کا کیا معنی ہے؟ یہ پریشانی جو لوگوں کو لاحق ہوتی ہے نا کہ تقدیر کیا ہے اور تقدیر ہے جو حساب کیا، یہ صرف اس لیے کہ لوگوں نے اپنے ذہن سے گڑھ لیا کہ تقدیر نے ہمیں جکڑ دیا۔ تقدیر نے کوئی نہیں جکڑا، ہمیں بڑا کھلا میدان دیا گیا بھاگنے دوڑنے کے لیے، مگر ہم کدھر کو جی کال لے لیتے ہیں، تفصیل لے لو جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کوشچن پوچھنا تھا جی فرمائیے۔ سر، یہ جو عید الفطر کے بعد جو روزے آتے ہیں شوال کے، اس میں اگلے دن کا روزہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، عید کے اگلے دن کا، کہ کوئی سے بھی 6 رکھ سکتے ہیں؟ جی مولانا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ یہ عید کے بعد جو 6 روزے شوال میں ہیں، ہاں جی، کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ عید سے اگلے دن ایک ضرور رکھا جائے، باقی پھر بے شک الگ الگ بھی رکھ لیں؟ ایسا ہی عورتوں نے مشہور کر رکھا کہ پہلا روزہ اگر نہ رکھیں بس پھر رہ گئے۔ ہاں جی، یہ بات میری بہن بالکل غلط ہے، غلط ہے، غلط، بلکہ چاہیے کہ ساتھ نہ رکھیں، جیسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جہاں فرض نماز پڑھی ہے وہاں ہی اٹھ کر اسی وقت سنتے نہ شروع کر دو، یا جگہ بدلو یا تھوڑی دیر ذکر فرق ڈالنا چاہیے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن، ایک عید کا 2 دن بعد کے آپ ریسٹ کریں، کھائیں پیئیں، خوشی منائیں کہ اچھا جی، رمضان ختم ہو گیا، بعد میں شروع کر لیں، وہ بھی پھر بعد میں آپ چاہیں اکٹھے رکھ لیں 6، چاہے پورے مہینے میں 1 2 2 کر کے پورے شوال میں رکھ لیں، انشاءاللہ وہ ثواب اور فضیلت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں شوال میں 6 رکھے، اس کو اتنا ہی اجر ہے جیسے پورے سال کے روزے سے۔ اللہ توفیق دے رکھیں، مگر یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ شروع ایک پہلے دن کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے جی کہ اگر جو ہم عورتوں کی تراویح پڑھا رہی ہے نا لڑکی، وہ ایک دن بائی چانس پہلے تھی نا، ساتھ پیچھے مکبر تھی ایک دن، تو ایک دن کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک دن ہم نے کہا کہ ہم پیچھے قرآن مجید کھڑے ہو کے پڑھ لیں، آپ کی غلطیاں چیک کر لیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو صرف حفظ قرآن اور نماز میں ہی کھڑا ہوگا وہی اس کی عوام کی غلطی نکال سکتا ہے، دوسرا نہیں نکال سکتا باہر کھڑا۔ سامیہ کے بارے میں اصل سوال ہے۔
جی آپ نے جی۔ پوچھا نا کہ کچھ بچیاں تراوی پڑھ رہی تھیں، ان میں کوئی حافظہ نہیں تھی، تو پھر ہم نے کیا کہ کوئی عورت پیچھے قرآن مجید لے کر کھڑی ہو جائے، ہاں جی۔ اگر کوئی غلطی ہو تو پھر قرآن مجید لے کر ٹوک دے۔ ایک ہی لڑکی تھی اس دن امام کے طور پر حافظ قرآن، تو پیچھے سے کوئی مطلب قرآن مجید کھول کے دیکھ کے غلطی نکال سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو نماز میں شامل نہیں نا، مقتدی نہیں، ہاں جی اس کو نہیں ٹوکنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ٹوکے اور امام اس سے سیکھ لے تو یہ تو پھر سیکھنا سکھانا ہو گیا نا، جیسے نماز سے باہر ہوتا ہے۔ ہاں جی یہ تعلیم کا سلسلہ نہیں ہونا اچھا چاہیے۔ جی۔ نماز جو ساتھ پڑھ رہی ہے نا بچی، وہ اگر ٹوکے اس کا حق بن۔ نہیں تو اگر وہ ایک دن صرف ہو ہی اکیلی، مجبوری ہو ایک دن ہو ہی اکیلی امام والی، اس کے علاوہ اور کوئی ہو نا اس کی غلطی ٹوکنے والی، تو جو بچی ساتھ پڑھ رہی ہے نا، ہاں جی وہی اپنے ہاتھ میں قرآن لے لے، جیسے وہ باہر کھڑی ہو کر ٹوکتی ہے نا، وہ نماز اس کے ساتھ شروع کرے، قرآن ایک ہاتھ باندھ لے، ایک ہاتھ میں قرآن مجید رکھے، اچھا جی۔ جہاں غلطی آئے ٹوک دے۔ ہاں جی، یا ساتھ والے اسٹول پہ رکھ کے دیکھ لے، سب ہاں اٹھ کے بے دیکھ شک لیں گے وہ اس کی ساتھ رکھے، مگر نماز اس کے ساتھ پڑھے۔ ہاں جی نماز ضرور پڑھے ساتھ۔ ہاں ساتھ پڑھے، بے شک رکھ لے اسٹول پر ہی قرآن مجید، اس میں سے دیکھ کر بتا دے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ جی، بہت بہت، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے کئی بہن بھائی ایسے سوالات بھجوا دیتے ہیں جن کا جواب براہ راست نہیں دیا جا سکتا۔ دین کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے، لیکن چونکہ کیبل پر ریکارڈڈ یہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار ایسی باتیں جو ہماری چھوٹی بہنیں اور بیٹیوں کے لیے سننے والا نہیں ہے، تو اس سلسلہ کے اندر ہم گزارش کریں گے کہ اگر کسی بہن بھائی کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ مرکز الحرمین الاسلامی، گلبہار کالونی نزد موتی مسجد، ستیانہ روڈ، فیصل آباد۔ ایڈریس ہمارا دوبارہ نوٹ کر لیجئے، مرکز الحرمین الاسلامی، گلبہار کالونی نزد موتی مسجد، مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد۔ آپ کا تحریری سوال آنے کی شکل کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو تحریری جواب بھی ارسال کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب ہیں؟ جی مولانا تشریف فرمائیں جی۔ اچھا مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شاد میاں بشیر بول رہے ہیں۔ جی کیا حال ہے جی، خیریت ہے؟ الحمدللہ یہ خیر، آپ فرماؤ کہ خیریت سے؟ میرا اج کل نا دل تے کوئی اٹیک جہا رہندا بوجھ جہا، تے میں یعنی کہ جنہیں پانی پونی نہ پیواں دن دے وچ یا دوائی دوئی نہ کھاواں نظر آرام نہیں ہوندا، تے مینوں کی کرنا چاہیے روزے دے متعلق؟ آپ اگر سال میں روزے رکھیں گے نا میرے بھائی تو آپ قصوروار ہوں گے۔ جو بیمار ہے نا اس کو نہیں رکھنا چاہیے، کیوں وہ خام خواہ یہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جی میں قصوروار ہوں گا؟ ہاں اللہ جب اپنے بندوں کو رعایت دیتا ہے کہ مسافر اور بیمار دوسرے دنوں میں رکھیں، آپ چھوڑیں روزے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے گا سال کے دوران تو آپ روزے رکھ لیں، اور اگر آ جائے دوسرا رمضان اور آپ تندرست نہ ہوں تو پھر آپ فدیہ دینا چاہیں تو دے لیں، ورنہ فدیہ بھی معاف، آپ کو موقع ہی نہیں ملا کہ آپ قضا کر سکیں، آپ کا پھر کوئی قصور نہیں۔ بیماری کی حالت میں نہ میرا بھائی رکھے، کیوں تکلیف برداشت کرے، اللہ بندے کے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیوں بندے کو تنگ کرے۔ آپ بے فکر ہو کر روزہ چھوڑ دیں، علاج کرائے، اللہ آپ کو شفا بخشے، تندرستی دے۔ مہربانی میاں صاحب، جی بہت شکریہ۔ بہت بہت مہربانی۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی جو بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر ایک عورت تراویح پڑھا رہی ہے اور پیچھے سامعہ قرآن کریم کھول کے اس کی غلطی کی نشاندہی کر سکتی ہے، جی اس کی غلطی کی نشاندہی کر سکتی ہے، تو اسی طرح کا ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے سامعین کی طرف سے کہ اگر سامع کے علاوہ کوئی دوسرا حافظ پیچھے تراویح پڑھ رہا ہے اور سامع غلطی نہ نکالے تو کیا دوسرا شخص غلطی نکال سکتا ہے؟ کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بات کر رہی ہوں محمد آباد سے۔ جی جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ کی ریکارڈنگ ہے پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے۔ جی جی یہ جو آپ کی ریکارڈنگ ہے جب یہ دکھائی جاتی ہے تو اس پہ یا تو تصویر نہیں آتی ٹی وی پہ یا پھر آواز نہیں آتی کلیئر نا، جی جی تو آپ اس کا کوشش کریں کہ اس کا کچھ سدباب ہو سکے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی یہ سجیشن بہت ٹھیک ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ آئندہ انشاءاللہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن آپ اگر ہماری سی ڈی اصل مارکیٹ سے خریدیں گی تو اس کے اندر آپ یہ خرابی نہیں پائیں گی۔ مولانا کے تمام پروگرامز کی سی ڈی اور فتاوی آن لائن کے بھی سارے سوالات کے جوابات
शेफ कंप्यूटर अहमद मेडिकल स्टोर है सत्याना रोड पर, उसके पीछे ये दुकान है, वहां से आप ये सीडी खरीद सकती हैं और उसमें देख सकती हैं। इंशाल्लाह उसके अंदर ये खराबी नहीं होगी। आपकी बात नोट कर ली है, आइंदा इंशाल्लाह एहतियात की जाएगी। निशानदेही का बहुत शुक्रिया बहन। ये सवाल जो है ना कि आदमी नमाज पढ़ा रहा है उससे गलती होती है, तो टोकने का सिर्फ जिसको हम कहते हैं ना सामने कि वो सुनता पीछे और फिर एक मुकर्रर होता आदमी की ये ख्याल रखेगा, कोई नहीं। हर मुफ्ती बराबर हक रखता है। कोई भी जो साथ नमाज पढ़ रहा है वो हर नमाजी टोक सकता, जो भी महसूस करे कि वहां से गलती हुई है सारे टोक सकते हैं, किसी को मानत नहीं। बाकी टोकने में जरा सब्र से काम लेना चाहिए। अगर उसे ही याद आ जाए और ठीक कर ले गलती तो जल्दी नहीं लुकमा देना चाहिए। अगर आप देखें कि वो फंस गया या नहीं सही चीज की तरफ आया फिर टोक। हर आदमी टोक सकता है, सिर्फ सामने नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई मसला पूछना थी जी। जी फरमाइए भाई। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ये बादशाह थी या गैर सन? बादशाह थे या आशरा शरीयत के पाबंद थे या नहीं थे? अगर शरीयत के पाबंद थे तो किस नबी की शरीयत के पाबंद थे? ठीक, सही बात है। सवाल जरा समझा दें। ये फरमा रहे हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे आया खुद साहिब शरीयत थे या किसी और पैगंबर की शरीयत को मानने वाले थे? मेरे भाई खिज़र अलैहिस्सलाम खुद शरीयत के हामिल थे। आप साहिब शरीयत नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वो उम्मती नहीं थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उनके लिए नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे, वो इसराइली नहीं थे। खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी अपनी शरीयत थी। सही और दुरुस्त बात यह है कि वो बड़ी नहीं थे, ना कोई और मखलूक थी, नबी थे, इंसान थे, साहिब शरीयत थे। एक और बात है जी। जी फरमाइए। उन्होंने जो काम किए दो तीन वो शरीयत के मुताबिक सन जी, मसलन जरा कत्ल करना बच्चे का जो सूरह कहफ के अंदर जो निशानदेही सूरह कहफ में 3 वाकयात बयान हुए ना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आम तौर पर उलमा इसको हल नहीं कर सके, इसलिए परेशान हुए कि चलो बाकी 2 काम तो समझ में आते हैं कि उनकी कश्ती तोड़ दी, उनके साथ एहसान किया, दीवार बना दी यतीमों की, मगर ये बच्चा मार दिया और कहा ये अंदेशा था कि फसाद करेगा। ये नहीं किसी की खोपड़ी में आया कि क्यों किया, इसलिए इन्होंने किसी ने तो कहा वो इंसान ही नहीं थे, फरिश्ते थे, इसलिए फरिश्ता जो चाहे करे, फरिश्ते जाने कब्ज करते हैं, उनके लिए कौन सी शरीयत। कुछ ने कहा नहीं ये खुसूसी हुक्म था, कुछ ने कह दिया नहीं वो साहिब शरीयत नहीं थे, सूफी थे, इसलिए तरीकत में सब कुछ हराम है। ये सारी बातें मेरे भाई गलत है। सारा फसाद क्यों हुआ, लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया, हजरत इब्न अब्बास की रिवायत पर गौर नहीं। आप भी मेरी बात सुन लें, इंशाअल्लाह अहले इल्म भी सुनेंगे, मसला हल हो जाएगा। कोई खिलाफ शरीयत बात नहीं। वो बच्चा बालिग था, उस वक्त डाकू था, बदमाश था, मगर इसका इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था। उन्होंने कहा एक बेगुनाह मार दिया आपने। वहां कुरान ने कहीं सबियन नहीं कहा कि बच्चा, गुलाम का तर्जमा कौर करता कि जरूर छोटा बच्चा। आप देखते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये गुलाम मेरे बाद मबूस हुआ, मगर मुझसे आगे निकल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, बालिग थे, तो उसने कहा या बुशरा हाजा गुलाम। इसलिए गुलाम के लिए कोई नहीं, कोई छोटा दूध पीता, वो हरामी था उस वक्त ही। उस वक्त हजरत इब्न अब्बास काफिर था, जुल्म कर रहा था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने तो यही देखा ना। आप कुरान मजीद को जब देखें तो उसमें यह नजर आएगा बगैर नफ्सन कि इसने तो किसी को कत्ल ही नहीं किया। अब छोटे से बच्चे के बारे में तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि उसने कत्ल करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसने कोई कत्ल नहीं किया, आपने क्यों कत्ल कर दिया, आप जानते नहीं थे। उस वक्त बताया कि ये बहुत बुरी हरकतें करता है, माँ बाप बेचारे बेखबर हैं, वो कस्में दे देते हैं किसी दिन फसाद इतना बढ़ जाएगा कि वो किसी मुसीबत में पड़ेंगे। वो बालिग था। इस पर एक पूरा मजमून मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने, वो मदनी साहब हैं लाहौर में, रिसाला मुहद्दिस निकालते हैं, बहुत अच्छा किया। पुरानी तफसीरों में से उन्होंने सारे हवाले इकट्ठे कर कहा कौन कहता वो नाबालिग बच्चा था और उस वक्त मुजरिम नहीं था। मुजरिम था मगर उसके जुर्मों की मूसा अलैहिस्सलाम को खबर नहीं थी, उनकी निगाह में तो वो बेकसूर ही था, इसलिए कहा कि इसने तो कुछ कत्ल नहीं किया। ये अल्फाज कुरान के बताते हैं। इमाम कुर्तुबी भी अपनी तफसीर में कहते हैं कि कुरान सिर्फ कितना कह दिया, लड़का मार दिया, क्यों कहा बगैर नफ्स, कि इसने तो किसी को मारा ही नहीं, बालिग था, वो कत्ल कर सकता था। हाँ, ये ऐसी बात आपने बता दी, इंशाल्लाह कोई उलझन नहीं है। वो बशरी थे, नबी थे, शरीयत थी, और कोई काम भी शरीयत के खिलाफ नहीं। सिर्फ इससे ये पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसा साहिब शरीयत नबी भी हर चीज को नहीं जानता।
یہ جو کہتے ہیں نا سب کچھ انبیاء جانتے ہیں، یہ غلطی ہے. انبیاء کو اللہ بڑا علم دیتا، مگر جیسے کشتی میں سوار ہوئے خضر اور موسیٰ علیہ السلام، تو ایک چڑیا آئی، اس نے چونچ بھری پانی سے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میرا تیرا علم اللہ کے سمندر میں سے اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی. سب تھوڑا جانتے ہیں، بکل شیء علیم اللہ. بس یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، ہاں اللہ جانتا سب. شکریہ بھائی. بچہ بالغ تھا. ایک بڑا اہم سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے اور روزمرہ زندگی کے اندر اس سے پالا بھی پڑتا ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھنے والے لوگ لین دین کے معاملے کے اندر خاصے ادھورے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی آدمی نے مجھ سے 1,00,000 روپے ادھار لیا ہے، اب وہ مجھے دے بھی نہیں رہا، تو مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے یا وہی شخص جو میرا 1,00,000 روپے لیے بیٹھا ہے زکوٰۃ وہ ادا کرے گا؟ اللہ اس کو ہدایت دے جو آپ کا 1,00,000 دبائے بیٹھا. کیوں لوگ یہ بات نہیں سوچتے کہ شہادت کتنا عظیم مرتبہ کہ جان دے دی اللہ کی راہ میں، اسی وقت خون گرتا ہی نہیں تو بخش دیا جاتا. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سب گناہ بخشے جائیں گے الا الدین، بندوں کا قرضہ نہیں معاف ہوگا. تو کیوں ظالم یہ ظلم کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے حقوق دبا لیتے. اللہ اس کو ہدایت دے. مسئلہ جو ہے وہ صاف ہے، آپ پر اس کی کوئی لازم نہیں، اللہ کرے وہ رقم آپ کو واپس مل جائے، پھر آپ اپنے کیش میں شامل کر کے باقی مال کے ساتھ سال بعد زکات دیں گے. اب آپ پر کوئی زکات نہیں. اس نامراد کو چاہیے کہ وہ زکات دے. اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو ایک ظلم تو وہ کرے بیٹھا کہ دبایا ہوا اس نے، مگر ساتھ یہ بھی گناہ نہ کرے کہ زکات نہ ادا کرے، زکات ہی دے دے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں ورحمۃ صاحب جی جی بیٹھے ہیں. جی ارے پوچھنا سیگا بالاں نو ڈائی کا رنگ کر دینے جی جی یعنی کالے رنگ تو علاوہ ہور جڑے مختلف مارکیٹ چ اویلیبل ہیں براؤن یا ہور ڈارک براؤن یہ کیتے جا سکتے ہیں؟ یہ بالوں کو رنگنے کے بارے میں جی بس یہی چاہیے کرنا کہ مرد جو ہے نا وہ اپنے سر کے بال سیاہ نہ کرے، اس سے بچے. باقی جس رنگ کے چاہے رنگ لے، کوئی ڈر نہیں، رنگ لینا چاہیے. بازار میں جو بھی ملتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہاں کر سکتے کالے کے علاوہ. ہاں بالکل سیاہ جو ہے نا خالص سیاہ، اس سے بچیں. اگر سیاہ بھی اس طرح کا ہو نا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ ہننا تھا اور اس کے ساتھ ملا لیتے تھے. ایک چیز ایسی تھی کہ اس سے سرخ ہوتی تھا رنگ، ایک سے سیاہ، تو درمیان میں ذرا ہو جاتا تھا سرخ سیاہ ملا جلا. تو ایسے بھی کر لیتے کوئی بات. اچھا ڈارک براؤن جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مہربانی. جزاکم اللہ. مولانا تقدیر کے بارے میں آپ فرما رہے تھے. تقدیر کے بارے میں جو بات پوچھی ہے نا، تقدیر صرف اللہ تعالیٰ کے سابق علم. ہم جو کریں گے نا بندوں کو بعد میں پتا چلے گا کہ اس نے یہ کیا. اللہ پیشگی جانتا. کریں گے ہم اپنی آزاد مرضی سے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی جبر نہیں. پوری طرح ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا اپنی مرضی پر. مگر ہم جو مرضی کریں گے اس کو اللہ اپنے علم سے پہلے سے جانتا. بس اتنی تقدیر ہے، ورنہ ہمارے اختیار میں اس کی کوئی مداخلت نہیں. اس بارے میں میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کرتا ہوں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے اور تھانوی صاحب نے وہ نقل کی ہے التنبیہ والترغیب میں کہ اگر قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے یہ کام کیا کہ تو نے لکھا ہوا تھا، تو اللہ کہے گا میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تو نے کرنا تھا. بات تو اتنی سادی تھی، جو آپ نے کرنا وہی اللہ نے جاننا. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقدیر بدل جاتی ہے، یہ سوال غلط ہے. تقدیر نے کیا بدلا؟ تقدیر تو اللہ کے علم کا نام ہے. آپ بیمار ہیں، بعد میں دعا کی شفا ہوگی، یہ بھی تقدیر میں ہی تھا. تقدیر بدلی کوئی نہیں، یہی تھا کہ بیمار ہوگا، دعا کرے گا. اس لیے یہ نہیں کہنا یہ ادھوری بات ہے کہ اللہ کو شاید آدھی بات کا علم سارا پتا. بھوکا ہوگا، کھانا کھائے گا، سیر ہو جائے گا. سارا جو ہے نا سلسلہ اسباب کا اور مسبات کا کہ کاز یہ ہوگی، رزلٹ یہ ہوگا، سب کو اللہ جانتا. اس لیے بدلتا وغیرہ کچھ نہیں. رسول کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ دوا جو ہم کرتے ہیں راج یا جھاڑ پھونک اس سے تقدیر بدل جاتی، فرمایا نادانو حیا من قدر اللہ، یہ خود تقدیر میں ہے. جس تقدیر میں دیوار ہونا اسی میں یہ ہے کہ یہ دم کرے گا اور دعائی کہے گا. اس لیے بدلنے کا لفظ نہ بولا کرے، یہ سوال ہی سرے سے ختم کر دیں. یہ سیلف کنٹراڈکٹی ہے تقدیر کہنا اور پھر بدلنا. تقدیر میں سب کچھ ہے، جو کچھ ہوتا جائے گا نا سب کو اللہ پہلے ہی جانتا. بدلتا وغیرہ کچھ نہیں، کرتے آپ اپنی مرضی سے، تقدیر آپ کو کوئی نہیں باندھتی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا سر. جی فرمائیے بھائی. غرض سے کہ اگر بندہ کوئی مقروض ہوئے
فوت ہو جائے تے اودی اگر زکات دی مد وچوں اودا قرضہ ادا ہو سکتا ہے یعنی مقروض کا میت مقروض ہو جی تو زکات کی رقم سے آیا اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی مقروض میت ہو میرے بھائی یا زندہ ہو، والغارمین قرآن نے کہہ دیا کہ جن کے ذمہ قرضہ ہیں کچھ ایسے واجبات ہیں، اس کے لیے الگ مد رکھ دی زکات میں کہ ان کا بوجھ تو ضرور ضرواؤ، ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں چھڑاؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ جو آدمی مرے اور قرض اس کے ذمہ وہ اس وقت تک نہیں رہائی پاتا جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. اس لیے بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ قرض سے ہی اس بیچارے کا قرض ادا کر دیں، وہ رہا ہو جائے، انشاءاللہ زکات بھی ادا ہوگی، اس بھائی کے ساتھ نیک سلوک کا بھی اجر ملے گا. زندہ ہو آدمی مقروض یا فوت شدہ کوئی فرق نہیں، قرضہ ادا کرنا چاہیے، زکات کی مد سے کر دے ادا. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. پوچھنا تھا کہ جی مرنے والا جو ہے وہ تو اس کی جو بیوی ہے وہ ہے اس وقت جی 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 ہاں، تو اگر وہ پہلے اس کی بیوی کو پہلے زکات دی جائے، وہ دے اس کے قرضے دار کو کہ پھر ڈائریکٹ دے دے ہم ان کو جی. میرے بھائی یہ جو ہیلے ہیں نا تملیغ کے کہ اس کو دیں پھر وہ ہاتھ لگا کر دوسرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جب جانتے ہیں کہ فلاں آدمی قرض خواہ ہے، اس نے اس سے قرضہ لینا، اس کو جا کر آپ سیدھا دیں کہ بھائی فلاں نے جو قرضہ دینا تھا لے لیں، بس وہ اس کی طرف سے ادا ہو گیا. اور آپ یہ بھی بے شک نہ بتائیں کہ یہ زکات کی مد سے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ اپنے کھاتے میں لکھ لیں کہ اتنی زکات میں نے اس مد میں دی دی ہے، اس کو بتا دیں کہ میں یار اس کی طرف سے قرض دے رہا ہوں، بس قصہ ختم. یعنی کہ زکات دینے والے کی زکات ادا ہو جائے گی. بالکل صحیح زکات ادا ہوگی، اتنی اچھی ہوگی کہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اجر دے گا، بالکل اس کا قرضہ اتاریں اور ڈائریکٹ اتاریں، کسی کو نہ دیں. مہربانی، شکریہ جی. فتاوی آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر سے مغرب تک پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والے تحریری سوالات اور فون کالز کے ذریعے حضرت مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ علی کریمیہ مسجد جال والے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات مرحمت فرماتے ہیں. میں گل کی تھی وہ تھوڑی السلام جی کہ اس لیے نہیں کہ ہمیں اطلاع نہیں نا بھائی اس نے یہ کام کیے ہیں، ہم تو اگر کریں گے تو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، ثبوت دینا پڑے، ورنہ عدالت ہمیں قتل کر دے گی کہ تم نے کیوں ایک آدمی کو بلا ثبوت قتل کیا. یہ معاملہ تو حضرت موسیٰ اور ان کے درمیان ہی چل رہا تھا، نہ کوئی عدالت، نہ لوگوں کے سامنے، نہ کچھ نہیں، نہ کوئی کیس بنا. یہ ایسی صورتحال میں تو جیسے یہ لوگ غیرت کا قتل کرتے ہیں نا، اور ٹھیک ہے کہ پھر انہیں عدالت میں تو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس لیے کیا، ورنہ قتل تو کر سکتے ہیں. عین جرم کے موقع پر آپ بھی کر سکتے ہیں، جس کی وہ عزیزہ وہ بھی قتل کر سکتے. جب جرم ہو رہا نا اس وقت شریعت پہ ہر بندے کو حق ہے کہ ان کی گردن اٹھا دے، یہ ہم میں بھی حق ہے، مگر بعد میں نہیں ہم ایسا کر سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دکھا رہا تھا کہ جو چیزیں آپ نہیں جانتے دوسروں کو میں بتا دیتا، اب ہماری طرف سے وہی کوئی نہیں آئے گی، ہم نہ نبی ہے نہ کوئی وہی یقینی آئے گی. توبہ کا موقع بھی تو دینا چاہیے نا کہ توبہ شاید کر جائے. توبہ کا موقع بھی ملنا چاہیے کسی نے کوئی شاید توبہ کر جائے. کیا موقع ملنا چاہیے؟ توبہ کا موقع تو ملنا چاہیے. توبہ کا موقع تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر ایک آدمی گناہ پر اڑا رہا ہے، بہت دیر ہو جائے، پھر کب تک موقع ملنا؟ اللہ نے کہا کہ توبہ کر لو پکڑے جانے سے پہلے، ورنہ جب عدالت میں کیس چلا گیا پھر کہو میں نے توبہ کی نہیں، ہاتھ کٹے گا. کسی اور سے لاگو نہیں جی، صرف انہوں نے آتا ہے نہیں ہو، اور کیا کوئی نبی ہو اس کو اس طرح وہی آئے تب ہی ہے نا. ہاں جی، ورنہ آپ کو کیا پتا کہ یہ کرتا یا نہیں کرتا. وہ نبوت کی وجہ سے انہیں اطلاع ملی، اس لیے انہوں نے قتل کیا. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. اگر مزید اس سلسلہ کے اندر مولانا سے آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کریمیہ مسجد کے اندر ہر جمعۃ المبارک کے روز عصر کے بعد یہ نشست ہوتی ہے، اس میں آ کے مولانا سے آپ تفصیلی رہنمائی لے سکتے ہیں. تشریف لائیں. کریمیہ مسجد رحمان جیولر والی گلی کے اندر ستیانہ روڈ پر واقع ہے. مولانا عرصہ 20 سال سے زائد ہو گئے کہ وہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور وہاں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ کو بھی اس سلسلہ کے اندر براہ راست مولانا سے ملنا چاہیں، ان سے کوئی ذاتی طور پر رہنمائی لینا چاہیں، یا کسی مسئلہ کے حل کے سلسلہ میں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں تو جمعۃ المبارک کے روز وہاں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. فتاوی آن لائن کے ذریعے بھی آپ فون کالز کر کے مولانا سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 777.
یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اور مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی دکھایا جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رمضان سرفی بات کر رہا ہوں. میں نے مسئلہ پوچھنا جی مولانا صاحب سے. جی پوچھنا سرفی صاحب. مولانا یہ دسو کہ ضعیف آدمی تے کوئی روزہ چھڈن دی حد کی ہے؟ بڑھاپے وچ کیا کوئی چھوٹ دیتی اسلام نے ضعیف آدمی نو؟ کیڑی عمر چ روزہ چھڈ سکدا؟ اس کے لیے سرفی صاحب کی عمر تو متعین نہیں کی جا سکتی. کئی لوگ جہاں جلدی کمزور ہو جاتے ہیں, زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہوتے مگر ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں برداشت کر سکتے. کئی کافی بوڑھے ہو کر بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کا فیصلہ تو وہ خود کرے گا. اس کا اپنا ہی دل جو ہے نا مفتی ہے, وہی بتائے گا کہ مجھ میں ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت یا نہیں. جو واقعی کمزور ہو چکا عمر خواہ اس کی تھوڑی ہو یا زیادہ, اس کو روزہ معاف, وہ روزہ نہ رکھے. اس کے بعد دونوں صورتوں میں سے جو چاہے کر سکے. اگر وہ فدیہ دے سکتا ہے تو دے دے, اور اگر فدیہ دینے سے بھی رہ گیا تو سرفی صاحب بالکل آپ خوش رہیں, کوئی اس کو فدیے کی ضرورت نہیں, روزہ اس کے سر سے اتر گیا. جب وہ اس قابل ہی نہیں رہا, نہ جسمانی طاقت نہ مالی, کچھ بھی نہیں اس کے ذمہ. جی جزاکم اللہ. محمد ادریس شیخ صاحب نے ہمیں ایک سوال بھجوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اظہار فرمایا ہے, اس کی ذرا تھوڑی وضاحت فرما دیجئے. بس اس بارے میں میرے بھائی جتنا رسول کریم علیہ السلام نے بتایا کہ لوگ اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے, کس طرح دیکھیں گے, رب کیا ہوگا, ہمیں کیا آنکھیں ملیں گی, اس بارے میں ہم جو بات بھی کریں گے وہ اپنی حد سے تجاوز, نہ میرے بس میں نہ آپ کے بس میں. اس پر ایمان رکھیں جو آپ نے کہا, اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے. باقی اللہ کیا, اس کا چہرہ کیا, دیدار کیسے ہوگا, جب یہ دولت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو بھی ذریعہ صاحب پتہ چلا جائے گا. ہمیں بھی ان باتوں میں متشابہات میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. جتنے سوال کریں گے نا تشریح پھنستے چلے جائیں گے. بس ایمان رکھے اتنا ہی جتنا دین میں آیا کہ ہوگا یہ ضرور. جزاکم اللہ. ابھی جو سوال موصول ہوا ہے اس سے پہلے مولانا 6 رمضان المبارک کو اس کا تفصیلی جواب دے چکے ہیں کہ مساجد اور مختلف دینی اداروں کو اگر کوئی بندہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کی مد کے اندر رقم دیتا ہے تو بہت زیادہ استفسار کی ضرورت نہیں. پھر بھی اس کی وضاحت فرما دیجئے مولانا. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جو متولی ہیں نا اداروں کے, ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ ڈھونڈتے پھریں کہ یہ رقم کہاں سے لایا کہاں سے نہیں لایا. ان کو اگر صحیح طریقے سے وہ دے رہا, کوئی چوری نہیں وہ متولی کر رہا, نہ ڈاک, وہ لے لے. باقی اگر اس نے حرام طریقہ سے کمایا, اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا, یہ پکڑا جائے گا. مدرسے اور مسجد کو اس کا کوئی نقصان نہیں, وہ لے لیں جو بھی دیتا ہے ان کو یہ فنڈ. جی یہ پروگرام فتاوی آن لائن آپ کی سہولت کے لیے آپ کے مذہبی, دینی اور معاشی اور معاشرتی اور سماجی اور خاندانی معاملات کے حل کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی کسی مسئلے کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حل چاہتے ہوں تو ہمارے ٹول فری نمبر 08001117777 پر کال کر کے مولانا محمد اسحاق مدذلہ العالی کریمیہ مسجد جال والے سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو مولانا ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ کیا سگریٹ اور پان وغیرہ حرام ہیں یا مکروہ ہیں؟ سگریٹ کے بارے میں تو اب جو تحقیق ہو گئی ہے کہ یہ اتنی مہلک بیماریوں کا سبب ہے کہ اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں پھینک رہا. اس کے لیے زیادہ صحیح تو وہی رائے معلوم ہوتی ہے جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شیخ الحدیث ہیں کراچی میں, انہوں نے شرح مسلم میں پورے دلائل کے ساتھ ڈاکٹروں کی آرار نتائج سارے لکھ کر صاحب یہ حرام سے کم نہیں ہے. اب بہانے بنائیں گے لوگ تو اللہ کی طرف سے تو گناہ ہوگا ہی ہوگا. اپنے آپ کو موت کے حوالے کریں. کینسر, پھیپھڑوں کا اور ساری بیماریوں کا یہ سبب بنتی ہے. اب حکومت بھی دیکھیں اور کمپنیاں بھی کیسی چالاکی ہے, مضر صحت بھی لکھتے ہیں, اشتہار بھی ان کے دے رہے ہیں. تو یہ تو ہے دو رنگی. صحیح بات یہ ہے کہ مضر صحت ہے, اور دین میں اصول اللہ ضرر ولا ضرار فی الاسلام, کوئی شے جو آدمی کو نقصان پہنچانے والی اس کا اس کو حق نہیں. جسم اللہ کی امانت ہے, کوئی یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ میں اس کو بیمار کرنا بھی گناہ ہے, حتیٰ کہ میں جاگتا ہی رہوں عبادت کروں. رسول کریم علیہ السلام نے ایسے ایک صحابی سے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, اس کو آرام کرنے دے. اس لیے کوئی نہیں کہ ہم اس کو جیسے جی چاہے تباہ کریں. سگریٹ نہیں ہونا چاہیے. باقی پان وغیرہ کا مجھے نہیں علم کہ اس سے کیا ہوتا ہے, یہ فضول خرچیاں بہرحال پھونکتے پھرتے ہیں جگہ جگہ.
بچنا جو ہے بہتر ہے. یہی پیسے آپ کسی نیک کام پر لگائیں, بچوں کو کھلائیں. کیوں پان کھانے پر ضائع کرتے؟ عادت پڑ جاتی ہے اور روزانہ کئی روپوں کا کھاتے ہیں. بہرحال یہ اسراف اور تبذیر, یہ فضول خرچی. خالد متین صاحب نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, وقت سے پہلے کسی شخص کی موت کا تصور اسلام اس کی نفی کرتا ہے. جب مقتول اپنے وقت پر ہی مرتا ہے تو پھر قاتل سے دیت اور قصاص کیوں لیا جاتا ہے؟ نہیں, موت جو ہے وہ تو نہیں بتا دی کہ اپنی موت خود ہی مرے گا. تبھی موت قتل سے بھی موت ہی ہے, اپنے آپ مرنا بھی موت ہے. اس کی موت اگر ہوئی تو اس کے ہاتھ سے ہوئی, اس نے اس کو جو قتل کیا وقت ٹھیک ہے اس کا آیا, مگر اس کو تو حق نہیں تھا قتل کرنے کا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ہاتھ سے یہ جرم ہوا تو اس کو سزا ملے گی. یہ نہیں کہ وقت اللہ کے علم میں ہے کہ اس وقت یہ کام ہوگا تو ہمیں اجازت مل گئی کہ ہم اس کو ضرور ماریں. ہم ماریں گے تو ہم مجرم ہی ہوں گے. اللہ کا علم پورا ہو جائے کہ اس وقت پر یہ بندہ قتل کرے گا, وہ الگ بات ہے. اللہ نے اس کو کہا نہیں کہ تو مارتا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ظالم مارے گا اور پھر پھانسی چڑھے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ تاوا آن لائن؟ جی فتاوا آن لائن. جی بھائی جان میں آسیہ بات کر رہی ہوں کوہنور فلیٹوں سے. جی بھائی جان میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جون سے بھائی بہن ہوتے ہیں, سکے بھائی بہن, وہ آپس میں جب جھگڑا کرے اور جون سی ان میرڈ سسٹر ہے ان سے جھگڑا کرے, گالی گلوچ دے اور انہیں تھانے کچہریوں میں لے کے جائے, تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس مسئلے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ آیا ان لوگوں سے تعلق ہمیں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جی اس سلسلہ کے اندر شاید آپ نے یا کسی اور بہن نے 4 دن پہلے یہی سوال مولانا محترم سے پوچھا تھا اور مولانا نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بھی دیا تھا. اور مولانا کے جتنے بھی پروگرام فتاوا آن لائن ہیں یہ باضابطہ کیبل نیٹ ورک پر بھی پیش کیے جاتے ہیں. اس کی سی ڈی بھی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے. تو میری بہن آپ چھٹے روزے کی یہ سی ڈی شیف کمپیوٹر احمد میڈیکل سٹور کی بیک پر ایک شاپ ہے ریک سٹی کے اندر, وہاں سے منگوا کے اس کو دیکھ سکتی ہیں. بھائی جب ہم یہ آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہو تو یہ کس ٹائم نشر کرتے ہیں آپ جون سا نا سنگل کیبل پر؟ دو اوقات ہیں بہن اس کے. ایک تو یہ ہے کہ شام کے اوقات کے اندر عصر اور مغرب کے درمیان پیش کیا جاتا ہے, اور دوسرا رات 9 اور 10 بجے کے درمیان بھی پیش کیا جاتا ہے. اور 10 بجے کے. جی پھر بھی مولانا آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. تو بھائی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے وعدہ کرے اور وہ وعدہ پورا نہ کیا جائے تو اس کا وہ جون سا ہر جانا ہوگا, وہ وعدہ کرنے والے کو پورا کرنا پڑے گا یا جس کے ساتھ کیا ہو اسے؟ جی مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے دونوں سوالوں کا. اچھا, جو بھائی ظلم و زیادتی کرتے ہیں کچہریوں میں بہنوں کو گھسیٹتے پھرتے ہیں, ظالم ہے, اللہ ان کو ہدایت دے, اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا. اور اگر باز نہ آئے تو آپ ان سے الگ ہو جائیں, تعلق ختم کر دیں گے. ایسے بھائیوں سے مل کر کیا لینا. اور دوسری بات کیا پوچھی؟ دوسری بات انہوں نے پوچھا کہ اگر وعدہ خلافی کرتا ہے تو ہرجانہ کس پر ہوگا؟ وعدہ خلافی جس نے کیا اس کو تو گناہ ہوگا, اس نے منافقوں والی حرکت کی ہے. وعدہ پورا مومن کو کرنا چاہیے, مگر اگر اس نے وعدہ نہیں کیا اور دوسرے کو نقصان ہوا تو پھر ہرجانہ تو اس بیچارے کو ہی بھرنا پڑے گا نا جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا. ہرجانہ تو یہ قانون نہیں دیتا. اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو دینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ہم دیانتن, کہ دین کا خیال کرے تو پھر اس نے چونکہ وعدہ نہیں کیا اس کا نقصان ہوا یہ پورا کرے, مگر قانون نہیں ایسا حق کوئی بھی. اگر یہ نہیں دیتا تو کوئی قانون نہیں, نہ شریعت میں نہ دنیا میں کہ اس سے ہرجانہ لیا جائے. اللہ سے خوف رکھتا ہے تو پھر ضرور دے. آسیہ بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ مولانا سے؟ بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جو آج میں نے یہ سوال پوچھا ہے تو یہ کب نشر ہوگا ٹی وی پہ؟ میں چاہ رہی تھی کہ اس کا جو سا مزید ہے نا میری سسٹر سن لیتی. صحیح بات ہے, یہ کل آپ انشاءاللہ دیکھ سکیں گی. جی کل کتنے بجے بھائی؟ کل عصر اور مغرب کے درمیان اور رات تراوی کے بعد 9 اور 10 بجے کے درمیان آپ سگنل اور دیگر کیبل نیٹ ورک پر مولانا کا یہ پروگرام ملاحظہ کر سکتے ہیں 9 بجے. تو بھائی تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری جو سی سسٹر ہے نا والدہ میری بہت ہی بیمار ہے کہ بھائی جان وہ چارپائی سے ہل بھی نہیں سکتی, تو یہ سمجھ لے کہ وہ مہمان ہے چند دنوں کی. اللہ شفا دے. رہی تھی کہ میری جو سسٹر ہے ان کے لیے نا شادی کرنی چاہ رہی ہوں, تو کوئی وظیفہ اگر مولانا صاحب ہمیں بتا دے تو بہت مہربانی ہوگی. ہم اتنے بھائی تانگ ہیں نا کہ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ میری بچی یہ کریں, سورہ یاسین جو ہے نا, سورہ یاسین نوٹ کر لیں, وہ پڑھیں. سورۃ یاسین میں سے نا 23ویں پارے میں آیت آتی ہے, سبحانہ سے شروع ہوتی ہے, سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض انفسہم مما لا یعلمون. ایک آیت ہے سبحانہ سے لے کر لا یعلمون تک. یہ
45 ہر فرض نماز کے بعد 5 نماز ہے نا فرض، جی ان کے بعد 45 مرتبہ 45 مرتبہ 45 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، درمیان میں اگر کوئی برا لے بات بھی بے شک کر لیں، پڑھ لیا کریں، اللہ مہربانی فرمائے۔ چلیں آصیہ بہن، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیں گے کال یا چھوڑیں گے؟ پوچھ لیں کوئی وقت ہے یہ؟ جی لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی فتاوی آن لائن، میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے، میں ایم ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام کلثوم ہے۔ جی فرمائیے۔ پوچھنا ہے کہ کیا جو کو ایجوکیشن ہے اس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا، اس کے بارے میں اسلام کا کیا تصور ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے صحیح جہاں بات پہ ہے، الگ صحیح الگ ایجوکیشن ہو، جی صحیح بات۔ پڑھنے کے لیے کیا اسلام میں اس کی اہمیت ہے؟ کلثوم بچی، ہم سب مجرم ہیں، قصوروار ہیں، شرمندہ ہیں کہ اسلامی حکومت بھی بنائی مگر اس میں بھی ہم یہ اہتمام نہیں کر سکے کہ بچیوں کے لیے علیحدہ ادارے ہوتے۔ اب دین کے مطابق تو بیٹا اس کی کوئی اجازت نہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں، کوئی صورت نہیں، مگر کیا کریں اگر نہ پڑھائیں تو اس طرح ہی بیٹھی رہ جائیں گی پھر۔ اس لیے مجبور نہ، آپ جتنا پردہ کر سکتی ہیں اور جتنا لڑکوں سے میل جوڑ سے بچ سکتی ہیں وہ اپنی حد تک کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ باقی ساری امت جو ہے نا اس میں مجرم ہے، قصوروار ہے، اتنا کام بھی نہیں کر سکے کہ علیحدہ یونیورسٹیاں ہوتی، کالج ہوتے، آپ وہاں اعتماد سے پڑھتی، قصوروار ہم سب ہیں۔ آپ اگر پڑھتی ہیں نا جتنا آپ کے بس میں ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ اجر دے گا۔ جزاکم اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کریمیہ مسجد جھال والے کے شکر گزار بھی ہیں اور ممنون احسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و استقامت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھیں۔ یہ مولانا کی محبت اور عنایت ہے کہ پیرانہ سالی اور بیماری کے باوجود کہ ہاتھ ان دنوں کے اندر فریکچر ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کسی مسئلے کا فوری حل درکار ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ شام عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اور انہی اوقات کے اندر مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان اور حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔